مبارک جمعہ ایک ایسا دن جو بظاہر غم کا دن تھا، لیکن انسانیت کے لیے امید، نجات اور اس کی بے مثال محبت کا دن بن گیا۔ وہ مقدس دن جب خداوند یسوع مسیح نے دنیا کے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان قربان کی۔ گڈ فرائیڈے ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا، بلکہ اس عظیم سچائی سے روشناس کراتا ہے کہ خدا نے اس جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ عزیزو، یہ کہانی ہے درد کی، یہ کہانی ہے خاموشی کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے خدا کی عظیم محبت کی۔ پکڑوائے جانے سے ایک رات پہلے خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری بار جمع ہوئے۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں تھا، ایک روحانی لمحہ تھا، ایک عہد، ایک یادگار اور ایک اعلان کہ اب قربانی کا وقت نزدیک تھا۔ پھر یسوع نے روٹی لی، شکر کیا اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ پھر پیالہ لیا اور کہا، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اس رات یسوع نے اپنے شاگردوں کو صرف اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی محبت سکھائی۔ انہوں نے ان کے پاؤں دھوئے اور دنیا کو یہ سبق دیا، جو سب سے بڑا ہے وہی سب کا خادم بنے۔ لیکن اسی مقدس محفل میں ایک دردناک حقیقت بھی موجود تھی۔ یسوع جانتے تھے کہ ان کا شاگرد یہودا اسکریوتی انہیں دشمنوں کے حوالے کرنے کو ہے۔ آخری فسح کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ باغ گتسمنی میں گئے۔ وہ جانتے تھے کہ صلیب کا وقت قریب ہے، وہ جانتے تھے کہ آخری سفر شروع ہونے والا ہے۔ ان کے دل پر بوجھ تھا، درد تھا، مگر اس سے بڑھ کر باپ کی مرضی پوری کرنے کی اطاعت تھی۔ یسوع نے دعا کی، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، مگر پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تکلیف سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ جب شاگرد سو رہے تھے تو یسوع تنہا جاگ رہے تھے۔ جب دنیا خاموش تھی تو آسمان ایک عظیم قربانی کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اور پھر رات کی تاریکی میں مشلیں اور لاٹھیاں لیے سپاہی باغ گتسمنی میں داخل ہوئے، اور ان کے آگے تھا یہودا اسکریوتی جو کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ وہ یسوع کے قریب آیا اور بوسہ لے کر اس کو پہچاننے کا نشان دیا۔ وہ بوسہ جو محبت کی علامت تھا، اس رات وہ دھوکے کی علامت بن گیا۔ یسوع کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاگرد خوف زدہ ہو گئے اور بہت سے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یسوع نے مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ حادثہ نہیں بلکہ خدا کے نجات بخش منصوبے کا حصہ ہے۔ یسوع کو رات ہی رات مذہبی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے، جھوٹے گواہوں کو پیش کیا گیا، سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس پاک و بے گناہ ہستی کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی جس نے صرف معافی، محبت، سچائی اور نیکی کا پیغام دیا۔ اسی دوران پطرس بھی صحن میں کھڑا تھا، وہی پطرس جس نے کہا، اگر سب تجھے چھوڑ جائیں میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، مگر خوف نے اس پر غالب آ کر اسے 3 بار یہ کہنے پر مجبور کیا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور جب مرغ نے بانگ دی تو اس کو یسوع مسیح کے الفاظ یاد آئے۔ وہ باہر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ عزیزو، یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، مگر مسیح کی محبت مکمل اور لازوال ہے۔ صبح ہوتے ہی یسوع کو رومی گورنر پلاطوس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے پوچھا، الزام کیا ہے، قصور کیا ہے؟ مگر در حقیقت یسوع میں کوئی قصور نہ تھا، اسی لیے اس نے کئی بار کوشش کی کہ اسے چھوڑ دے، لیکن ہجوم چیخنے لگا کہ اسے صلیب دو، صلیب دو۔ انسانی تاریخ کے سب سے المناک مناظر میں سے ایک، جب ایک بے گناہ کو مجرم اور مجرم کو بے گناہ قرار دیا گیا۔ یسوع کو کوڑے مارے گئے، ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے منہ پہ تھوکا گیا اور طنز کر کے کہا، یہودیوں کے بادشاہ کو سلام۔ لیکن وہ صرف یہودیوں کے بادشاہ نہ تھے، وہ سلامتی کے شہزادے تھے، وہ خدا کے برے تھے۔ پھر یسوع کو صلیب اٹھا کر گلگتا کی طرف لے جایا گیا، جس کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ۔ کمزور جسم، زخموں سے چور بدن، سر پہ کانٹوں کا تاج اور کندھے پہ بھاری صلیب۔ وہ راستے میں گرے بھی، مگر ان کی قربانی کا سفر نہ رکا۔
عزیزو، یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نجات کا راستہ آسان نہ تھا، قربانی کی قیمت بہت بڑی تھی، لیکن محبت نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ پھر یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں تھیں۔ صلیب پر لٹکی ہوئی وہ مقدس ہستی اگر چاہتی تو فرشتوں کو بلا سکتی تھی، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ محبت نے خاموشی سے قربانی قبول کر لی تھی۔ صلیب پر یسوع نے کہا، اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف دشمنوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع نے یقین دلایا کہ سچی توبہ کرنے والے کے لیے خدا کی نجات کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اے عورت، دیکھ، یہ تیرا بیٹا ہے، اور شاگرد سے کہا، دیکھ، یہ تیری ماں ہے۔ صلیب پر بھی یسوع نے اپنی ماں مریم کی فکر کی اور محبت، خاندان اور ذمہ داری کی اہمیت سکھائی۔ پھر یسوع نے بلند آواز سے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ صرف درد کا اظہار نہ تھا، یہ اس بوجھ کا لمحہ تھا جب ساری دنیا کے گناہ ان پر رکھے گئے۔ آخر کار یسوع نے فرمایا، میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ یسوع کے گہرے دکھ اور جسمانی تکلیف کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے انسانیت کی خاطر اٹھائی۔ تمام ہوا۔ یسوع نے اعلان کیا، نجات کا کام، قربانی اور خدا کا منصوبہ صلیب پر مکمل ہو گیا۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر انہوں نے سر جھکایا اور جان دے دی۔ اس وقت زمین ہل گئی، آسمان تاریک ہو گیا اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ راستہ کھل گیا تھا، اب انسان خدا کے نزدیک آ سکتا تھا۔ مبارک جمعہ ایک ماتمی دن نہیں بلکہ نجات کا دن ہے، جس دن گناہ کی قیمت ادا ہوئی اور خدا کے فضل کا راستہ کھل گیا۔ صلیب پر یسوع کی موت شکست نہیں تھی، یہ فتح تھی شیطان پر، گناہ پر اور ابدی موت پر۔ عزیزو، یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ مسیح کا خون اسے دھو نہ سکے۔ مبارک جمعہ کی کہانی صلیب پر ختم نہیں ہوتی، یہ قربانی یسوع کے جی اٹھنے کی فتح کا پیش خیمہ ہے۔ آج جب ہم مبارک جمعہ کو یاد کرتے ہیں تو غم نہیں بلکہ شکر گزاری کریں، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے دکھ سہا، خون بہایا اور اپنی جان دی تاکہ ہم زندگی، معافی اور نجات پائیں۔ یہی مبارک جمعہ کی اصل کہانی ہے۔